شیطان اکوپڈ ہے نیگیٹیوٹی سے، اور ہمارا انسان کا ضمیر اکوپڈ ہے پازیٹیوٹی سے، ایک زبردست طاقت سے جو ہمیں نیگیٹیوٹی میں گرنے سے بچا سکتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جب سے انسانیت نے اس دنیا پر زندگی شروع کی ہے، ابتدا سے لے کر آج تک خیر اور شر کی جنگیں ہوتی رہی ہیں، خیر اور شر آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے ہیں، اندر انسان کی ایک وار چلتی رہتی ہے، ٹگ آف وار رہتی ہے انسان کے اندر، اس کو معاف کروں یا بدلا لوں، کیا ہے یہ خیر اور شر کی جنگ۔ انہوں نے کل مجھے چائے نہیں پلائی تھی جب میں ان کے گھر گئی تھی، اب میں ان کے گھر کھانا پکا کر بھیجوں یا نہیں بھیجوں، خیر اور شر کی جنگ۔ وہ تو کبھی بھی مجھے خود سے حال احوال کا واٹس ایپ میسج نہیں کرتی، تو اب عید ہے، نئے میسج بھیجنے میں یا کال کرنے میں پہل کروں یا نہیں کروں، خیر اور شر کی جنگ۔ یہ چلتی رہی ہے اور یہ چلتی رہے گی، صرف اللہ کے وہ بندے جو ایمان کی طاقت کو مضبوط سے مضبوط کرتے رہیں گے، وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہر غلط قدم اٹھانے پر اس الارم کو محسوس کریں گے اور خود کو غلط راستے پر جانے سے روک لیں گے۔ خیر و شر کی جنگ ہمارے اندر چل رہی ہے، یا باہر مت ڈھونڈیں ایلین مسک کیا کر رہا ہے، کون سا شر پھیلا رہا ہے۔ ہم تو بالکل ہی اپنے سے دور دھکیل دیتے ہیں سارا علم۔ اچھا وہ آرگنائزیشن، اچھا وہ اسپیکر، اچھا وہ مفتی، اچھا وہ شیخ، اچھا وہ پولیٹیشین، اچھا وہ گورنمنٹ، اچھا وہ ایجنڈا، ہاں وہ شر پھیلا رہے ہیں، اور اتنا دور کر دیا علم کو سمجھنے کا اینگل کہ اپنی ذات تک آتے آتے تو صدیاں بیت جائیں گی، جب تک تو ہم زندہ بھی نہیں رہیں گے۔ اگر مجھے شر اور خیر کی جنگ تلاش کرنی ہے، فائنڈ اٹ ود ان، ڈھونڈتے ہیں پتہ نہیں کس دجال کو باہر، وہ اندر بیٹھا ہے ہمارے، ہر ایک کے اندر ایک دجالی فتنہ موجود ہے۔ ڈیلوژن جس نے ہمارے دماغوں کو پھیلا کر رکھا ہوا ہے، فوگی کر دیا ہے ہمارے کانسیپٹس کو دجالی فتنے نے۔ ہم باہر دجال ڈھونڈ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کبھی یہ پرسنالٹی دجال ہے، ہم کہتے ہیں کبھی یہ اینٹی کرائسٹ ہے، ہم کہتے ہیں کبھی یہ پرسنالٹی دجال ہے۔ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا ہے، آپ کو ہر دوسرا نون انسان دنیا اینٹی کرائسٹ بنا کر دکھا دے گی۔ ابھی تو میں نے آپ سے کہا تھا بے یقینی کی کیفیت اور شک کی کیفیت کس کا ہتھیار ہے؟ شیطان کا۔ وہ انسانوں کو شک اور انسرٹنٹی میں، بے یقینی میں لے کر آتا ہے تاکہ ان کو غافل کر دے اصل چیز سے، تاکہ ان کے اندر مایوسی لے کر آ جائے، تاکہ ان کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کچھ بھی نظر نہیں آئے۔ آپ کو مجھے اندازہ ہی نہیں ہے دنیا کہاں جا رہی ہے، اور ہم بے وقوفوں کی طرح کہتے او آسمان پر کیا نظر آیا تھا رات میں، ڈیڈ یو سی دیٹ؟ وہ جو کسی دوسرے فرسٹ ورلڈ کنٹری نے 25 قسم کے ایک ہائی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سیٹلائٹس بھیج دیے ہیں، جن میں طاقت ہے کہ وہ آپ کو رات کے اندھیرے میں آسمان کے اوپر دنیا کے جس حصے، جس کانٹیننٹ میں چاہیں کوئی بھی شیپ اینڈ فگر دکھا سکتے ہیں۔ اور مسلمان بے وقوفوں کی طرح اپنے اپنے موبائل فون پکڑ کے تصویریں کھینچ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں، لک واٹ وی saw last night on the dark sky۔ آپ نے جو دیکھا وہ دجالی فتنے سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ کوئی اللہ کی طرف سے سائن نہیں تھا، سوائے اس کے کہ مسلمانوں اپنی عقلوں کا استعمال کرو۔ فائنڈ دا کیفیت آف شر ود ان یور سیلف، اس لیے کہ اکاؤنٹیبلٹی اللہ نے تم سے تمہاری کرنی ہے۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ باہر کی دنیا سے آپ اس وقت لڑ سکتے ہیں جب آپ اندر کی دنیا کو خیر کے ساتھ ہارنس کر لیں۔ فلسطین جنگ نہیں جیت سکتا جب تک کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو خیر میں لانے کے لیے پرعزم نہ ہو جائے، دین اپنانے کے لیے پرعزم نہ ہو جائے، اللہ کی اطاعت کے لیے پرعزم نہ ہو جائے۔ شر کی طاقتیں ایسے ہی پھیلی رہیں گی۔ ہاں اتنا باہر شر ہے
اللہ نے انسان کو احسن التقویم بنایا ہے. ہم نے کہا کہ خیر اور شر کی جنگ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اور ہمیشہ چلتی رہے گی. چاہے کتنی بھی بے یقینی پھیل جائے، چاہے ہم کتنا بھی دجالی فتنوں میں ہوں، چاہے کفر کو کتنا بھی فتح ملتی ہوئی نظر آئے، ایک بات یاد رکھیے گا، شر خیر کو کبھی ختم نہیں کر سکتا. یاد رکھیے گا یہ بات. ہاں، وقت گزرتے ساتھ ساتھ خیر کم سے کم ہوتا جائے گا، لیس پرومیننٹ، اور شر پرومیننٹ ہوتا جائے گا. لیکن شر کبھی بھی خیر کو مکمل ختم نہیں کر سکتا. ایسا کبھی کسی دور میں نہیں ہوا کہ شر ایسا غالب آئے کہ خیر مکمل ختم ہو جائے، خیر نظر ہی نہ آئے. ایسا کبھی نہیں ہوا. ہاں، اوور پاورنگ ہو گیا شر. ہاں، نظر آیا کہ خیر والے پیچھے رہ گئے، ہار گئے، شکست اٹھا لی، بٹ ختم نہیں ہوئے. ایک ٹائم شکست، 10 ٹائم شکست، 100 ٹائم شکست کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خیر ختم ہو گیا. جب تک ایمان کو تھامنے والے قائم رہیں گے، خیر موجود رہے گا. اگر شر اوور پاورنگ جیسے ہمیں آج نظر آتا ہے، ہمیں کفر اوور پاورنگ نظر آتا ہے، ہمیں کفار اوور پاورنگ نظر آتے ہیں، مسلمانوں پر حملے کرنے والے ہمیں طاقت میں نظر آتے ہیں، مسلمانوں کی دھجیاں بکھیرنے والے، اسلام کو بلٹل کرنے والے اکانومی میں گرو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ کے نافرمان ود ان مسلم امہ آپ کو حشاش بشاش اور لگژریس لائف سٹائلز میں نظر آتے ہیں. تو ہمارے ایمان کمزور ہو جائیں گے، ہم اللہ کی کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے. اندر کی جنگ تو ختم کریں. یہ اندر کی جنگ، وہ جنگ جو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ لڑ رہی ہوتی ہوں، اللہ کی بات ماننے کے لیے اپنے نفس سے لڑ رہی ہوتی ہوں. اندر مسلمانوں میں تفرقہ موجود ہے. ہم تو اسی بات پر بحث کرتے رہتے ہیں کہ حنفی بہتر ہے یا شافعی بہتر ہے یا مالکی بہتر ہے یا حنبلی بہتر ہے، شیعہ بہتر ہے یا سنی بہتر ہے. ہم تو ہر ایک کے جج بن گئے، نہ بنے تو اپنے جج نہ بن سکے. اللہ نے ہمیں یہاں جج بننے کے لیے نہیں بھیجا ہے، قاضی نہیں ہم ایک دوسرے کے. کون سا ہمارے اندر ایسا فرعونی طاقت کا اثر آ گیا ہے کہ ہم اتنے ایگوئسٹک ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے علاوہ ہر انسان گناہ گار نظر آتا ہے. ہم کیڑے مکوڑوں کی طرح لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں. اگر ہمیں 4 لفظ دین کے پتہ چل جائیں، اتنی سی بات ہمیں پتہ چل گئی. جسٹ اے ویری ویری پیٹی تھنگ in my side. I'm so sorry to say that. I generally don't speak like this. But میں آپ کو صرف بتانا چاہ رہی ہوں، بہت بڑی جنگ ہے جو ہم اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں اس وقت، اور وہ ہے اسلام پر بے یقینی سے نکل کر یقین کی کیفیت میں آ جائیں. آج تک دین سے جڑی ہوئی عورتوں کی بحث کیا ہے اور سوال کیا ہے؟ اگر میت کے بعد انتقال پر ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھنا سنت نہیں ہے تو عورتیں کیوں پڑھتی ہیں؟ آپ کو یہ بحثیں پڑی ہوئی ہیں، انہی بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں. اور وہ جو میجورٹی 90% یوتھ نیٹ فلکس پر کیا کچھ دیکھ رہی ہے، جینڈر اپنی وہ چینج کر رہے ہیں، آرٹیفیشل ہارمونز وہ لے رہے ہیں، اپنے آپ کو عورت ہوتے ہوئے مرد ڈکلیئر کر رہے ہیں، مرد ہوتے ہوئے عورتیں ڈکلیئر کر رہے ہیں. اس پوری جنگ کے اندر نمازیں پڑھنی اولادوں نے چھوڑ دی، سود کے اوپر کاروبار ہو رہے، دھوکہ دینا آن لائن سیٹ اپ کے اندر اٹس نارم. جتنے لوگ بیٹھ کر آن لائن کمائیاں کر رہے ہیں، پہلے سوچ لیا کریں کیا بیچ کر گھر میں کمائی لے کر آ رہے ہیں. آپ جس کمپنی کے آپریٹر بنے ہیں اس نے آپ کا نام عدیل سے جیک کیوں بنا دیا؟ آپ اپنے آپ کو یہ پریٹینڈ تو نہیں کرتے بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس وقت پاکستان میں اور پریٹینڈ کر رہے ہیں آپ ہیلپ لائن پر بات کرتے ہوئے کہ آپ اس وقت سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہیں. یہ ہے احساس. اگر یہ مر گیا نا، اس کا مطلب ہے کہ اب الارم کی آواز بھی نہیں آتی ہے.
ہیں اللہ کے نیک بندے جو مشکل سے مشکل حالات میں بھی ایمان کا راستہ نہیں چھوڑتے ہیں، کم پر گزارا کر لیتے ہیں، لیکن حلال کمانا اور حلال سے ہٹنا اپنے ایمان کی توہین سمجھتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، آپ اکیلی بھی رہ جائیں نا تو حق کا ہاتھ، حق کا ساتھ، حق کا راستہ کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ خیر کو کبھی بھی آبسلیٹ نہیں کرے گا۔ اللہ شر کی طاقتوں کو کبھی ایسا اوور پاورنگ نہیں ہونے دے گا کہ ایک بھی خیر پر عمل کرنے والا نہ رہے۔ اگر ایسا ہونا ہوتا نا تو آج 6.5 ارب انسانوں کا وجود نہ ہوتا۔ ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا ہم شر سے اتنی اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، اور ایمان مضبوط کرنے کے لیے ہمارے پاس بہترین سورس موجود ہے۔ آپ کو ضمیر کا الارم اسٹرانگ اور لاؤڈ کرنا ہے، آپ کو ایمان مضبوط کرنا ہے، آپ کو نیگیٹو فورسز کا مقابلہ کرنا ہے، آپ کو اپنے اندر خیر اور شر کی جنگ میں خیر کے ساتھ جیتنا ہے۔ سب کا علاج قرآن ہے، اللہ رب العزت کا کلام، قرآن مجید، فرقان حمید۔ ضمیر کو جگانے والی شے قرآن ہے۔ ہمارے ضمیر نم ہو رہے ہیں، آدھی نیند بے ہوشی میں ہیں۔ الارم بھی باریک سا بجتا ہے، وہ جو سیل ویک ہو جاتا ہے نا، اب تو ہم لوگ یوز نہیں کرتے الارم والی ڈیسک کلاکس جو آتی تھیں، اب تو لوگ یوز نہیں کرتے، اس میں سیل ڈلتا تھا۔ جب سیل بہت ویک ہو جاتا تھا نا تو اتنے لاؤڈ الارم کلاک کی آواز اتنی باریک سی آتی تھی، ٹنگ 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 ٹنگ، وہ جو اتنی زور سے بجتی تھی۔ سیل ویک ہو گیا۔ ہمارے ضمیر کے سیل ویک ہو رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے اس کو قرآن سے کنیکٹ نہیں کیا ہوا۔ دیکھیں، جب انسانوں کے ضمیر نیند بے ہوشی میں جانے لگ جائیں اور الارم سلو ہو جائیں، اتنے سلو کہ احساس ہی نہ ہو الارم بج رہا ہے اور ہم گناہ کر بھی جائیں نیت کرنے کے بعد، تو ایک ہی علاج ہے، صرف اللہ کی کتابیں، الہامی کتابیں ان الارمز کو پاور دے سکتی ہیں۔ اور ظاہری بات ہے کیونکہ الہامی کتابوں میں قرآن اللہ کی حفاظت میں صرف ہے، تو قرآن اس ضمیر کو دوبارہ سے صحت دے سکتا ہے۔ ہاں، ایسا نہیں ہے، I do try my level best to say the balanced thing all the time۔ اللہ میری مدد کرے ہمیشہ۔ تمام الہامی کتابوں میں the top most sincere genuine book is قرآن، because وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ وہ ٹوٹلی اپنے ساتھ جڑنے والے کے الارم کو انرجائز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جہاں تک باقی الہامی کتابوں کا ریویل نالجز کا معاملہ ہے، کیونکہ ان میں ڈیویشن ہو گئی، لیکن ابھی بھی ان میں کہیں کہیں اللہ کا کلام موجود ہے، تو ہر الہامی کتاب کو فالو کرنے والے جتنا اپنی کتاب کے ساتھ جڑتے ہیں، کسی نہ کسی کیپیسٹی میں ان کے ضمیر دوبارہ سے انرجائز ہونے لگ جاتے ہیں۔ This ضمیر از لائک اے سیکیورٹی الارم ان یور ہاؤس۔ ہوتے ہیں نا ہمارے گھروں میں سیکیورٹی الارم۔ جیسے ہی کوئی ان یوزول ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کوئی نیگیٹو فورس آتی ہے، آپ نے لگایا لاک اور کسی نے چابی کے بغیر لاک کھولنے کی کوشش کی، امیڈیٹلی الارم بج جاتا ہے۔ اب اس الارم کو لاؤڈ کرنے کے لیے 3 تاریں ہیں۔ آپ گھر میں اس سیکیورٹی الارم کی 3 میں سے 2 تاریں کاٹ دیں، یا 1 تار کاٹ دیں، یا تینوں تاریں کاٹ دیں، ڈپینڈنگ اپون۔ اب جس نے آ کے حملہ کرنا ہے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ نہ الارم بجے گا، نہ چور کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا، نہ آپ سوتے سے جاگیں گی، چور اپنا کام کر کے چلا جائے گا، اور نہ ہی آپ اپنے مال اور اسباب کی حفاظت کر سکیں گے۔ یہی ضمیر کا معاملہ ہے۔ سائیکولوجیکل ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ انسان کو اگر مستقل، مسلسل 1 مہینے تک
کسی غلط واقعے پہ اس کا ضمیر نہیں جھنجھوڑ رہا تو سمجھ جائیں کہ اس کے ضمیر کی تاریں کٹ رہی ہیں، کچھ نہ کچھ کٹ گئی ہیں اور باقی کٹنے والی ہیں۔ الارم کا کنیکشن ویک ہوتا جا رہا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، یہ تو اردو زبان بولنے والے تو ضمیر کے لفظ کو بہت اچھی سمجھتے ہیں۔ کسی انسان کو کوئی نصیحت کر رہا ہوتا ہے، وہ سن نہیں رہا ہوتا، تو لوگ کہتے ہیں اس کا ضمیر سویا ہوا ہے۔ سویا ہوا مطلب اس کی تاریں کٹی ہوئی ہیں۔ تاریں کٹی ہوئی ہیں مطلب اس نے اپنے ضمیر کو اللہ کا کلام نہیں سنایا۔ جبھی بزرگ کہا کرتے تھے تیش، تیش کس کو کہتے ہیں؟ توئے سے لکھتے ہیں، توئے یا شین، تو یا شین، تیش اور ایش، عین یا شین۔ تیش لکھتے ہیں تو یا شین، طوطے والی تو، اور عیش لکھتے ہیں عین یا شین۔ تو بزرگ کہا کرتے تھے تیش اور ایش یہ انسان کے دماغ کی ایسی دو حالتیں ہیں جس میں جتنا انسان بار بار جاتا ہے اس کے ضمیر کی تاریں کٹتی جاتی ہیں۔ سمجھ آئی؟ سچ اے پروفاؤنڈ تھنگ۔ جس کو ہر وقت غصہ آتا رہے نا، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرے، انٹالرنس ہو جس میں، جس کو آپ کہتی ہیں شارٹ ٹیمپرڈ انسان، چھوٹی سی بات پہ بھڑکنے والا انسان، ریج جس کے اندر آ جائے۔ ایک وہ انسان، دوسرا وہ جس کو عیش کی عادت ہو جائے، لگژری کی عادت ہو جائے، لگژری کے بغیر اس کی زندگی نہ گزرے۔ یہ دو حالتیں، یہ دو سٹیٹ انسان کے دماغ میں اگر بار بار ایکسپیرینس کی جائیں تو ضمیر کی تاریں کٹنے لگتی ہیں۔ اور یہ دونوں سٹیٹس کسی انسان کے اندر پرسسٹنٹلی ہوں تو شیطان کی جیت کا منظر ہوتی ہیں۔ شیطان کی جیت کا منظر، بیکاز آپ کو غصہ کون دلاتا ہے؟ شیطان۔ آپ کو عیش کوش کون بناتا ہے؟ لتھارجی آپ میں کون لے کر آتا ہے؟ اٹھ کے کام کرنے کی ہمت نہیں ہے، ضرورت کے وقت کچھ ہل کے نہیں کرنا، شیطان بناتا ہے۔ اور کس نے شیطان کو اتنا پاورفل کیا؟ انسان نے خود۔ انسان خود اپنے آپ کو مار رہا ہوتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈاؤٹس والی پرسنالٹی بنتی ہے۔ زندگی میں اس طرح کے مائنڈ سیٹ انسان کو بے بس بنا دیتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی کے خیر کو خود ہی نہیں پہچانتا، اپنے محافظ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور دشمن کو دوست سمجھتا ہے۔ آج کل کی اولادیں اگر ہم دیکھیں نا، ان جنرل، ناٹ ایوری ون، الحمدللہ اللہ نے بہت نیک بچے، نیک اولادیں بھی دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو نیک بنائے اور خیر کا طالب بنائے۔ میجورٹی اولادیں آج اپنے محافظ کو اپنا دشمن اور اپنے دشمن کو اپنا دوست سمجھتی۔ جب ماں باپ بیٹیوں کو ان کی پروٹیکشن کے لیے ان کی بعض خواہشات سے روکتے ہیں تو بیٹیوں کو ماں باپ اپنے دشمن لگتے ہیں۔ اور باہر کی دنیا جو ان کو باہر نکالنا چاہتی ہے، ولنریبل کرنا چاہتی ہے، ان کی عزت کی دھجیاں بکھیرنا چاہتی ہے، وہ سب ان کو اپنے دوست لگتے ہیں۔ جب انسان کی ضمیر کی تاریں کٹ جاتی ہیں نا، اس کو اپنے محافظ اپنے دشمن اور اپنا دشمن اپنا دوست لگتا ہے۔ کیسے باہر آئے گا انسان اس کیفیت سے؟ اس شر سے اپنے آپ کو کیسے بچائے گا انسان؟ اپنے ایمان کو مضبوط کر کے، اپنے رب سے جڑ کے، اس کے کلام سے جڑ کے۔ اللہ نے مردہ
ضمیر یا نم ضمیر یا سویا ہوا ضمیر یا وہ ضمیر جس کی تاریں کٹ رہی ہیں، اس کو جگانے کے لیے ہمیشہ سے پیغمبر بھیجے، انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، صحیفے بھیجے، شریعتیں بھیجیں، کتابیں بھیجیں، ہدایت بھیجی۔ یہ جو ہدایت آتی تھی، یا یہ جو انبیاء آتے تھے، یا یہ جو جبرائیل علیہ السلام رسولوں کے اوپر اللہ کی وحی لے کر آتے تھے، یہ کوئی تھرل تو نہیں تھی سوسائٹی کے اندر؟ او واٹ اے تھرلڈ انسیڈنٹ! یہ تھرل نہیں تھی، یہ ریئل لائف سیفٹی ہے جو اللہ نے اس دنیا میں رسولوں کے ذریعے انسانیت تک پہنچائی۔ یہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی کہ انسانوں کے لیے کوئی بہت ہی انوکھی چیز اتار دی تاکہ اب وہ باتیں کریں، انجوائے کریں۔ نہیں، انسانوں کو ان کے اپنے نفس کے شر سے بچانے کے لیے، انسان کی زندگی کی گاڑی کامیابی کی پٹری سے نہ اترے، اس کے لیے بھیجا تھا۔ انسان اپنی زندگی میں صحیح وقت پہ صحیح منزل تک پہنچ جائے، ضمیر اس کا الارم بجائے اگر وہ شر کی طرف جائے، اس لیے بھیجا تھا۔ جیسے کوئی دنیاوی چیز بنانے والا اس کا مینول بناتا ہے، اس طرح انسان کے خالق کو معلوم تھا کہ انسان کی کامیابی کے لیے کیا باؤنڈریز ہیں، کتنا شر سے بچے گا تو کامیاب ہوگا، کتنا شر کی سٹارٹنگ پر الارم بجے گا تو کامیاب ہوگا۔ اس پوری اپروچ کے ساتھ نہایت محبت کرنے والے رب نے انسان کو شر سے بچانے کے لیے اپنا کلام نازل کیا، بڑی محبت کے ساتھ۔ یہ کلام ایسے تو نہیں آ گیا نا کہ میرے شیلف میں رکھی ہوئی 500 کتابوں میں سے بس ایک کتاب، نہیں، ان ساری دنیا کی کتابوں میں یہ ایک واحد کتاب ہے۔ اگر مجھے یہ سمجھ آ گئی تو مجھے دنیا کی ہر کتاب کچھ الگ طرح سمجھ آئے گی۔ میرے رب نے بڑی محبت سے، انتہائی محبت سے، بے پناہ چاہت کے ساتھ ہر امت کو شریعت دی ہے۔ یہ شریعت ہماری گردن ٹائٹ کرنے کے لیے تھوڑی آتی ہے، یہ شریعت ہماری زندگیوں کو سہل بنانے آتی ہے۔ اَن یخفف عنکم، تاکہ یہ تمہارے اندر تمہاری سختیوں کی تخفیف کر دے۔ یہ تو اس لیے آتی ہے۔ اور شیطان کا ہتھ کنڈا دیکھیں، اس کی کارستانی دیکھیں، اس کا شر دیکھیں، اس نے اسی شریعت کے لیے ہمارے دماغوں میں کیا ڈال دیا؟ بے یقینی۔ جو اس راستے پہ آتا ہے اس کا تو ہنسنا کھیلنا بند، اس کی تو زندگی میں ملنا ملانا بند، لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا سوشلائز کرنا بند، خوشیاں اکٹھی کرنا بند، اچھا پہننا اوڑھنا بند، ہر چیز بند بند بند۔ یہ شیطان کا شر تھا۔ حالانکہ اللہ نے تو بڑی محبت کے ساتھ اور چاہت کے ساتھ ہر امت کو وحی کے کمانڈز دیے تاکہ وہ اپنے زندگی میں کامیابی کے راستوں سے کبھی غافل نہ ہوتے۔ آپ پڑھتی ہیں نا، قرآن میں آتا ہے سورۃ نحل میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے تو ہر امت میں رسول بھیجے، اور کیا کہا ان رسولوں نے؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، وہ طاغوت سے بچ جاؤ۔ سمپل۔ طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کے راستے سے اپوزٹ لے کے جا رہی ہے، حد سے بڑی ہوئی چیز، ہر وہ چیز اللہ نے کہا ہے بہت محبت سے دین دیا ہے، دور کیوں بھاگ رہے اس سے؟ جو دین سے دور بھاگے، جو دین سے اپوزٹ چلے، جو اللہ کے فرمان سے آگے نکل جائے، حد تجاوز کر جائے، اس نے اپنا خیر اور شر پہچانا ہی نہیں، وہ سمجھا ہی نہیں۔ انسانیت کا اہم مسئلہ
انسانیت اللہ کی کتاب سے دور ہے، اور انسانیت کے سارے مسئلوں کا حل اس تعلیم میں موجود ہے. یہ جو ہم نے آج قرآن سے دوری اختیار کی ہوئی ہے نا، ایک دوری ان کی ہے جو قرآن کے سامنے آ کے نہیں بیٹھتے، وہ تو پوچھتے ہی نہیں قرآن کو، اور ایک دوری ان کی ہے جو قرآن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا قرآن سنتے ہیں بٹ سن کر سن ہو چکے ہیں، صرف اور صرف انفارمیشن گیدر کرتے ہیں، ادھر کا کورس، یہ کورس، وہ کورس، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، اور پھر جب اینڈ آف دا ڈے آپ کو استاد کہتا ہے شکر کریں، صبر کریں، رب پر توکل کریں، مشکل آئے تو بھروسہ کریں، جس نے ڈالی ہے مشکل وہ آپ کا بھلا چاہتا ہے. جب حالات مشکل ہو جائیں تو شر میں منہ نہ ماریں، حرام میں منہ نہ ماریں، تب ہم کہتے ہیں نہیں بہت مشکل ہے، نہیں سمجھ آتی، پاسبل نہیں ہے. تو ایسے دیندار بھی اللہ کی تعلیم سے دور ہیں. وہ مسلمان جو قرآن کے قریب نہیں آتے، ان کے بھی الارم کٹے ہوئے ہیں، ضمیر کے الارم. اور وہ مسلمان جو قرآن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، صفحے کے صفحے کالے کر رہے ہیں، کورسز پر کورسز کر کے اپنے ماتھے پہ لگا لیں سرٹیفکیٹس اپنے. کیا کرنا ہے ہم نے ان کا؟ مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا اپنی اصلاح رب کے دیے ہوئے مینیفیسٹو کے مطابق. جتنا جو عمل سے دور ہوا اتنا شیطانی قوتوں نے اس کو اس کے نفس کے سامنے بے بس کیا. That's the scene of the masses. اور یہ دین والوں کی بے عملی ہے جو دین سے دور مسلمانوں کو دین کے قریب لانے کی وجہ نہیں بن رہی. اگر میری بے عملی کو دیکھ کر 10 مسلمان دین سے اور دور ہو جاتے ہیں، زبان کتنی تیز چلتی ہے اس کی. اگر ایسا دین والا بننا ہے، میں بات آئی دین پر عمل کرنے سے، اپنے ہی رشتوں کا حق ادا نہیں کرتے. اگر ایسے دین والے ہوتے ہیں، نہ بابا میں بے دینی اچھی ہوں. اگر اس سے اپنی ساس کی خدمت نہیں ہوتی، اگر اس سے اپنے گھر والوں کی خدمت نہیں ہوتی، تو پھر یہ دین پڑھنے پڑھانے والے لوگ کیسے ہیں؟ ہم بے دینی اچھے ہیں. بہت سے دین سے دور لوگ بہت سے دین کے قریب لوگوں کی وجہ سے دین سے دور ہوتے ہیں، اور ایک بڑی کلاس وہ انسان ہو گئے جن کے ذہنوں میں شک اس لیے آ گیا کہ ان کو ہر چیز کا پروف چاہیے. ہر چیز کا حق ہونا اس وقت نظر آئے گا جب سائنس اس کو پروف کر دے گی. اور یہ ہماری اولادیں ہیں، ہماری اولادیں بدکی ہیں. بڑا دکھ ہوتا ہے. اولادیں کئی وجوہات میں سے بدکی ہیں. ان میں سے ایک میجر وجہ یہ ہے کہ ریلیجس ماں باپ نے ریلیجن کو اپنی ذات پر اس طرح سے اڈاپٹ ہی نہیں کیا، یا وہ بدکی ہیں گلوبل امپیکٹ کی وجہ سے. اور گلوبل امپیکٹ یہ ہے جب تک انسانی ذہن کسی چیز پر اگری نہ کر جائے just don't accept it. اور جو قرآن غیب کی باتیں کرتا ہے، قبر کی باتیں کرتا ہے، برزخ کی باتیں کرتا ہے، روز محشر کی باتیں کرتا ہے، قیامت کی باتیں کرتا ہے، اعمال کے مجسم ہونے کی باتیں کرتا ہے، حساب کتاب کی بات کرتا ہے، جنت دوزخ کی بات کرتا ہے، انسان کے دماغ نے اس کو کب کس وقت محسوس کیا؟ نہیں کیا. Forget about it. Just adopt your own kind of spirituality. اور وہ کیا ہے؟ جیسے چاہو اچھائی کو اڈاپٹ کرو. You don't need a specific path. تمہارا دل چاہتا ہے الٹا لٹک کے اسپرچویلٹی گین کرو تو الٹا لٹک جاؤ، تم 40 دن تک قبر کے اندر بیٹھے رہو. ہر ایک نے اپنی اسپرچویلٹی کی ڈیفینیشن نکال لی. یہ ہے شیطانی طاقتوں کا حملہ جب انسان نے اپنے آپ کو اپنے رب کے کلام سے دور کیا. ہر چیز کا حل، ہر بیماری کا حل، ہر بے یقینی کا حل، ہر ریشنل کا حل، ہر ایتھیسٹ کے لیے حل الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ.
اگر دنیا میں شر سے بچنا ہے، اگر آخرت میں شر کے اعمال جمع کر کے پہنچنے سے بچنا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انسان نے ستاروں پر کمند ڈال لیے، سورج کی روشنی کیپچر کر لی ہے، اسپیڈ آف لائٹ کیپچر کر لیتا ہے۔ ہبل ٹیلیسکوپ نے کائنات کی گیلیکسیز انسان کے سامنے کھول کر رکھ دی ہیں۔ کمپیوٹر آپ کی آواز جنریٹ کر دیتا ہے، کمپیوٹر آپ کا ایواتار جنریٹ کر دیتا ہے، کمپیوٹر آپ کا کلون جنریٹ کر دیتا ہے، کمپیوٹر آپ کی آواز میں 85 زبانیں بول سکتا ہے، سب کچھ کر لیا۔ ٹیکنالوجی 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 ٹیکنالوجی۔ The man is constantly harnessing more and more and more from IQ levels. اور جتنا IQ لیول ہارنس ہو رہا ہے، جتنا انٹلیکچوئل گراؤنڈز پر ترقی ہو رہی ہے، انسانیت کے ماسس خالق سے دور سے دور دور سے دور دور سے دور جاتے جا رہے ہیں، اور جتنا دور جا رہے ہیں اتنا شر کو اپنا رہے ہیں۔ کیا ٹیکنالوجی نے ہماری زندگیوں کو سہل کر دیا؟ اب ہم سب مسکراتے ہیں، اب ہم میں سے کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اب ہم میں سے کوئی کسی کا حق نہیں مارتا، اب ہم میں سے کوئی ایگوئسٹک نہیں ہے، اب ہم میں سے کوئی بھی روتا نہیں ہے، اب ہم میں سے کوئی غم زدہ نہیں ہے، اب ہم میں سے کوئی کسی بھی طرح سے اپنے ماں باپ کی انسلٹ نہیں کرتا، اب کوئی سبلنگز آپس میں رائیولری پر اور جیلسی پر نہیں آتے، اب کوئی اسپاؤس مرد اور عورت کی بحث میں جنگوں میں نہیں لڑتے، مرد اور عورت ورک پلیسز کے اندر اپنے اپنے رائٹ کا بینر نہیں اٹھاتے۔ nothing like it، nothing like it۔ جتنا ٹیکنالوجی زندگی کو آسان سے آسان بنا رہی ہے، اتنا انسان کی زندگی اور اس کا مزاج کنسٹرکٹڈ اور ڈپریس اور اندھیروں میں اور پریشانیوں میں اور بے یقینی میں اور انسرٹنٹی میں اور مایوسیوں میں گرتا جا رہا ہے۔ جب تک انسان اپنے رب کے کلام کے ساتھ اپنے دل، دماغ، نفس، ضمیر، روح کو نہیں جوڑے گا، انسان کو سکون، اطمینان، خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ اس شر سے حفاظت اگر کرنی ہے اپنی اولادوں کی، سب سے پہلے ہر انسان اپنے آپ کو اللہ کے کلام سے جوڑے ناٹ ان دا سینس کہ بس میں نے تو بستہ پکڑ کے گھر سے باہر نکلنا ہے۔ اسٹاپ دس تھنگ ناؤ۔ بہت گھر نگلیکٹ کر دیے اور بہت بچے نگلیکٹ کر دیے اور بہت ان کو میڈس کے حوالے کر دیا۔ پلیز سٹ بیک ایٹ ہوم، give your time to your families, to your spouses, to your children۔ اور سب سے زیادہ آپ کے بچوں کا حق ہے، اگر ماں باپ بزرگ ہیں ان کی خدمت کا حق ادا کریں۔ ماں باپ آپ کے لیے جو دعائیں کریں گے وہ آپ کے آگے آپ کی اور آپ کی اولادوں کے لیے کام آئیں گے۔ شر سے حفاظت کے لیے کم علم بھی کفایت کر سکتا ہے۔ نیت خیر کو اپنانا، خیر پر شب و روز گزارنا، خیر کے ثمرات کے لیے اپنی زندگی میں کاوش کرنا، اور لک اپ کرنا کہ روز محشر میں جب میرے اعمال میرے سامنے اللہ لائے گا تو ان میں میرے خیر کے اعمال زیادہ ہوں گے، اور اللہ اپنی رحمت سے مجھے بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان موضوعات کو سمجھنا اور ان موضوعات کے ذریعے اپنی زندگی میں بہتری لانا، ایمان پر جم جانا، ضمیر کو جگانا، اور ہر غلط قدم اٹھنے سے پہلے اس کے الارم کو سن کر اپنی ذات کو گناہ سے بچا لینا آسان بنا دے۔ اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمارے والدین کو بخش دے، اللہ مسلمان امت کو بخش دے، اللہ ہم سے یہ پڑھنا پڑھانا قبول فرما لے، اللہ روز محشر اس علم کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنا دے۔
اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اللہ شر سے ہماری حفاظت فرما دے، اللہ ہمیں ہمارے نفس کی شر سے بچا لے، اللہ ہمیں شیطان کی شر سے بچا لے، اللہ ہمیں دنیا کے ہر انسان کی شر سے بچا لے، اللہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نصیب فرما دے، اللہ ایمان کی طاقت عطا فرما دے، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ جہاں جہاں مسلمان تکلیف میں ہیں، چاہے وہ ہمارا اپنا حصہ ہیں، چاہے وہ ہم سے دور ہیں اور ہم ان کو نہیں جانتے، امت کا حصہ ہیں، اللہ ان پر رحم فرما، ان کی مشکلیں دور فرما، اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہدایت پر قائم رکھ، اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ اس کے شہروں میں جو آپس میں لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، اللہ دلوں میں الفت اور محبت ڈال دے، خاندانوں میں، رشتوں میں، ماں باپ اور اولاد اور اسپاؤسز میں الفت اور محبت ڈال دے، اللہ احسان کرنے والوں میں شامل رکھ، اللہ انعام یافتہ لوگوں میں شامل رکھ، اللہ گناہوں سے دور رکھ، اللہ ہم سے سورۃ الزلزلہ کی اسٹڈی کا پڑھنا پڑھانا قبول فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔